السلام علیکم ناظرین، وزیراعظم محمد شہباز شریف کا دورہ نیو یارک، پاکستان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اب پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کے حوالے سے پوری دنیا کے جو مسائل اس حوالے سے پاکستان نے کل مقدمہ پیش کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بڑا جاندار، جامع، واضح خطاب کیا، بہت سارے سوالات بھی پوچھے۔ اسی حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن کرنٹ افیئر اسپیشل، اور اس میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ خان، اور یقینی طور پہ آج ہم احاطہ کریں گے ان نکات کا جو وزیراعظم نے اپنے پر اثر اور فکر انگیز خطاب میں پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا، ان ضمیروں کو جھنجھوڑا جو کہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے جو ہے وہ چیمپئن ہیں۔ ان سے بہت سے ایسے سلگتے ہوئے سوالات پوچھے جو کہ اٹھائے جانا انتہائی ضروری ہیں۔ وزیراعظم کی تقریر جو ہے وہ صرف ایک وزیراعظم پاکستان کی تقریر نہیں تھی، ایک مسلم امہ کے اس لیڈر کی تکلیف تھی جو کہ غزہ کے بچے کے رونے کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، جو وہاں کے بچے جو بلک رہے ہیں، جو پیاسے مر رہے ہیں وہاں پر، ان کی تکلیف کو، ان کے دکھ کو محسوس کر رہا ہے۔ پھر دوسری طرف وہ کشمیری عوام کی جو تکلیف ہے اس کو بھی محسوس کر رہا ہے، اور دنیا میں جو تنازعات ہیں جو ہم ہر روز کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے امن کے لیے اس کے عدم مساوات کا باعث بن رہے ہیں، اس پر وزیراعظم نے بڑی فکر انگیز باتیں کی ہیں۔ اور یقینی طور پہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کی جانا بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں جو امن کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی، اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کے خطاب کے حوالے سے اس میں کون کون سے اہم نکات ہیں اسی پر بات کریں گے، اور اس حوالے سے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں گے الماس حیدر نقوی صاحب جو پھر ہیں بین الاقوامی امور کے، اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تجزیہ کار، دفاعی ایکسپرٹ جنرل رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہم آغاز کریں گے جنرل صاحب سے، لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب، سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جو سب سے اہم نکتہ اٹھایا تھا وہ ریجن کی سیکیورٹی، پوری دنیا کی سیکیورٹی ہے، اور چونکہ اب جیسے ہم ایس ڈی جیز کی بات کرتے ہیں، پائیدار ترقیاتی اہداف، وہ کنیکٹڈ ہیں، کوئی ایک ملک ترقی نہیں کر سکتا اکیلے، کوئی ایک ملک مسائل سے نمٹ نہیں سکتا اکیلے۔ ایسے ہی دہشت گردی بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر ایگزسٹ کر رہی ہے، اس سے سارے متاثر ہوتے ہیں۔ کتنا امپورٹنٹ تھا اب پاکستان نے جس طرح سے افغانستان میں داعش کی موجودگی کا ذکر کیا، فتنہ الخارج کی موجودگی کا ذکر کیا، اور ان کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف۔ پہلے پاکستان کی افغانستان سے اس حوالے سے بات چیت ہوئی، لیکن اب اقوام متحدہ میں پاکستان کو اس مسئلے کو سامنے رکھنا پڑا کہ نوبت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ افغانستان سے پوری دنیا کی جانب سے دباؤ آئے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے تائید کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا، پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں جن امور کا ذکر کیا وہ نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ کشمیر کے عوام، فلسطینی لوگوں کے خواہشات، تمناؤں اور پاکستانی لوگوں کے جذبات کے عین مطابق تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا جو انداز ہے بہت ہی مدلل قسم کا تھا، اور نہ صرف انہوں نے مسائل کا ذکر کیا بلکہ ان کا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کے مطابق عملی حل کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم بھی شامل ہے، کشمیر کا مسئلہ شامل ہے، فلسطین کا، اور کم از کم 10-15 مسائل کا انہوں نے ذکر کیا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے اور پاکستانی لوگوں کو معلوم ہے کہ حالانکہ یو این جنرل اسمبلی کی جو ڈیبیٹس یا وہاں پہ جو ریزولوشن ہوتی ہے وہ نان بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسی طرح کے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کی وجہ سے انٹرنیشنل اویئرنس بڑھ گئی ہے، خصوصاً جو پاکستانی مسائل ہیں، چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا اسلامو فوبیا کی وجہ سے جو وہاں کے انڈیا کے 200 ملین مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے اویئرنس آتی ہے۔ اس کے بعد جو ورلڈ اوپینین ہے وہ اس سے شیپ ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے میرے خیال میں بہت ہی مدلل الفاظ میں ساری دنیا کو انفارم کیا، اور اسپیسیفکلی انہوں نے انڈیا کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے پاکستان کو جو خطرات پیش ہیں ٹیررسٹ کی وجہ سے، یا انڈیا کی طرف سے پاکستان کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں، بڑے کھلے الفاظ میں انہوں نے آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ انڈیا اگر پاکستان کے خلاف جارحیت کرے گا تو پاکستان بھرپور انداز میں اس کا جواب دے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ
افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ انہوں نے ساری دنیا سے ماضی میں جو وعدے کیے ہیں ان کے اوپر عمل کرے تاکہ وہاں سے جو دہشت گردی اٹھ رہی ہے اس سے پاکستان میں اور باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں چاہے ساری دنیا میں ہیں وہاں سے انسٹیبلٹی نہ بڑھے. بالکل ٹھیک. الماس صاحب سے اوور آل وزیر اعظم جو خطاب کیا ہے اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جو چودراہٹ کا خواب ہے نا وہ تو کسی قیمت پہ بھی وہ پورا کرنا چاہتا ہے. کبھی ان کی طرف سے بچکانہ سے اور کبھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں جس طرح جنرل صاحب نے بھی فرمایا. آزاد کشمیر پر چڑھائی کی وہ بات کرتے ہیں. کل وزیر اعظم نے بڑا دو ٹوک اور واضح موقف رکھا کہ بہت سختی کے ساتھ اس چیز سے نمٹا جائے گا اور ہم بھرپور جواب دیں گے کسی بھی مہم جوئی کا. فیصلہ کن. تو یہ ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے جو پاکستان نے جو ہے وہ رکھا ہے جو بھارت کی جو شرنگیزی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بھی اپنی تمہید کے اندر وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، کشمیر کی صورتحال ہے، جو بھارتی عزائم ہیں اس کے اوپر انہوں نے بہت وہ کھل کے انہوں نے بات کی. موسمیاتی تبدیلی، حکومتی اقدامات، یعنی کہ جو رجیم ہے پرائم منسٹر کی اس کے جو اقدامات ہیں خصوصی طور پہ جو معاشی بحالی کے لیے وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی. پھر دہشت گردی جو ریوائیو ہو رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی. یہ بہت اہم تھا. افغانستان کے اوپر بہت کلیئر میسیجز دیے جو عبوری حکومت ہے افغانستان کی، ان سے مطالبہ کیا. اسی طرح اسلام و فوبیا کے اوپر انہوں نے بات کی، یوکرین کے اوپر بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کو درپیش مسائل اس کا ایک جو ویژن ہے وہ انہوں نے رکھا اور اس کے اوپر جو پاکستان کا موقف ہے وہ بھرپور انداز میں انہوں نے پیش کیا. اور اس کے ساتھ جو اس وقت عالمی صورتحال ہے، خصوصی طور پہ میں یہاں پہ یہ نقطہ رکھنا چاہوں گا کہ جو نوحہ انہوں نے غزہ کے بچوں کا پڑھا ہے. مثال کے طور پہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تنازع جو ہے یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ پھیلتا ہے. یہ معصوم فلسطینیوں کا منظم قتل عام، منظم قتل عام اور انسانی جان اور وقار پر حملہ ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بہت زبردست یہ جملہ میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ غزہ کے بچوں کا خون جو ہے فقط ظالموں پہ نہیں ہے، اگریسرز کے اوپر نہیں ہے، بلکہ جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں، جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ چاہے معاشی، سفارتی یا عسکری اعتبار سے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ بھی داغدار ہیں. ایگزیکٹلی. ظالمانہ تنازع کو طول دینے والوں کے ہاتھ بھی داغدار ہیں. یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے. پھر انہوں نے مطلب اقوام متحدہ کو یہ یاد دلایا کہ یہ آپ کی قراردادیں یہاں کی ہیں جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اگر وہ ان قراردادوں پر عمل ہوتا تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. اس کے بعد انہوں نے بہت واضح طور پہ مطلب پوری دنیا کو یہ یاد دلایا کہ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پورے خطے کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. کانسیکوینسز آپ کی بات کر رہی ہے نقوی صاحب، کانسیکوینسز تو ہم دیکھ رہے ہیں اب فلسطین میں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے اب اور بھارت میں کیا ہو رہا ہے. اسلام فوبیا کی ہم ون بائی ون چلتے ہیں ان تمام پوائنٹس کے حوالے سے. اسلام فوبیا کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے بات کی اور اس کی تو ہم نے مثال دیکھی کہ بھارت میں رہنے والے، آسام میں رہنے والے 20 لاکھ مسلمان، پھر جو وہاں پر مسیحی برادری ہے ان کے چرچز جلائے گئے، جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں. وہیں پر رہنے والے جو سکھ ہیں ان کے لیے وہاں پر جینا دو بھر ہے، بلکہ دوسرے ممالک کی اگر شہریت ہے تو وہاں پر بھی ان کو قتل کیا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے ہندو دلت ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. اسلام فوبیا کے حوالے سے اتنی بڑی مثالیں بھارت کی موجود بھی ہیں، قراردادیں بھی ہیں، پاکستان ڈوزیہ بھی فراہم کر چکا ہے. اسلام فوبیا کے حوالے سے پاکستان نے جو پوائنٹ ریز کیا اس پر دنیا متفق بھی ہوئی، لیکن پریکٹیکلی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا دنیا کی جانب سے. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کے اندر بھی اس وقت ایک اسلام کے خلاف اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار کے حوالے سے جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مسلمانوں کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یہ بنیاد پرستی ہمیں
مغرب کے اس روشن خیال لوگوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ بنیاد پرستی، وہ شدت پسندی، یہ شدت پسندی ہے، انتہا پسندی، انتہا پسندی ہے، یہ مغرب کی انتہا پسندی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ دوسرے کے مذہبی اعتقادات کا احترام نہیں نہ کریں۔ بٹ توقع یہ کریں کہ ہمارے کو کیا جائے۔ دیکھیں اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے فریڈم آف سپیچ، بھائی فریڈم ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کے مذہبی اعتقادات کو نقصان، بڑی غلط انٹرپریٹیشن اس کی نازیہ ایک انہوں جملہ نے۔ موجود ہوتی ہے اس حوالے سے کہ یور فریڈم اینڈز ایٹ مائی نوز، مائی نوز، یہ نازیہ ایک بہت اس جملے کو کوٹ کرتی ہوتی ہیں۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذہبی اعتقادات کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا اس کے اوپر مطلب اس کا مذاق اڑائیں، ٹھیک ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغربی تہذیب ایکسپوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو لبرل ایجنڈا ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے پہلے بھی اس سے پہلے موقف رکھا گیا اور ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلاموفوبیا کی طرف نشاندہی کی ہے اور دنیا کو اس طرف ان کی توجہ مرکوز کی ہے ایک مرتبہ پھر کہ آپ اس کی طرف آئیے۔ یہ ایک خطرناک میں سمجھتا ہوں کہ عمل ہے جس سے دنیا کے اربوں جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جنرل صاحب، سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جس انداز میں بات کی غزہ کے حوالے سے، یقین کریں ان کا جو انداز تھا آپ نے بھی یقینی طور پہ دیکھا ہوگا، جذباتی تھا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ہر اس انسان کے جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا واقعات ہو رہے ہیں، کیا حالات وہاں پر ہو رہے ہیں۔ سر وزیر اعظم نے بات کی کہ برابری اور انصاف جب تک نہیں ہوگا نا، اس وقت تک جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو پھر یہ تو خواب کا خواب ہی رہے گا اور یہ باتوں کی باتیں رہیں گی۔ دوسری طرف سر ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، جس طرح سے ایران کے سفیر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل کے جو سفیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جو قراردادیں ہیومن رائٹس کے خلاف پیش ہوتی ہیں اور جس طرح آپ وہاں پر حمایت کرتے ہیں اقوام متحدہ کی نہایت بے شرمی کے ساتھ، لیکن جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ کہ جنرل اسمبلی میں پرائم منسٹر کی تقریر سے 2 دن پہلے انہوں نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اوپن ڈیبیٹ کے سامنے جو کچھ کہا میں اس کی طرف آؤں گا۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اسرائیل کو ڈس انسینٹیوز دینے پڑیں گے دنیا کی طرف سے، اور اسپیسیفائی کیا انہوں نے ڈس انسینٹیوز کو۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف غزہ میں بلکہ ویسٹ بینک میں اور اب جو کچھ لبنان میں وہ کر رہا ہے تو وہ ایک جینوسائیڈ ہے، اور اسرائیلی لیڈرشپ کو اس کو اکاؤنٹیبل بنانا پڑے گا، ان کو سزا دینی پڑے گی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا سے اپیل کی کہ اسرائیل کو جو آرم سیلز ہیں یا جو ویپنز اینڈ ایمونیشن دے رہے ہیں یہ ان کی ایک کمپلسٹی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو روکا جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام جب تک اسرائیل کو یہ ڈس انسینٹیوز فارملی کمیونیکیٹ نہیں کی جائیں گے تو وہ جنگ بندی کے اوپر جو ہے وہ راضی نہیں ہو گیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ پریکٹیکل میجر لیے جائیں اور وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف لیا جائیں۔ اور اس سے پہلے میرے خیال میں یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ابھی سعودی عربیہ نے OIC کے کچھ ممالک کے ساتھ اور یورپین کے ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر پریکٹیکل سٹیپس لینے ہیں تاکہ یہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے منظور شدہ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپنی 1967 والی پوزیشن پہ واپس جائے اور القدس شریف کو پیلسٹائن کا کیپٹل ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر جب تک عمل نہیں ہوتا تو مڈل ایسٹ میں دیر پا امن نہیں آ سکتا۔ تو میرے خیال میں یہ اس کی طرف ایک پروگریس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ لازم ہے
दुनिया में अमन और सलामती के लिए। लेकिन जनरल साहब, और कतक कलामी माफ सर, आप ही की बात को स्ट्रेंथन करें। व्हाट अ पैराडॉक्स सर, व्हाट अ पैराडॉक्स कि अभी जो नेतन्याहू साहब हैं वो अभी स्पीच अभी उनकी खत्म नहीं होती, उधर हम सुनते हैं बैरूत पर हमला हुआ है और कई इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया गया है, जिसमें एक कमांडर जो है हसन नसरुल्लाह साहब, उनकी भी शहादत की खबर आ रही है। तो सर ये तो वो वाज़े पैगाम दे रहा है दुनिया को कि आप भले जो मर्जी कहते रहें, यहाँ पर जितनी दादे लाते रहें, जो मेरे इवल डिज़ाइन है, जो मेरे इवल प्लान्स हैं, मैं तो उसी पे जाऊँगा। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल में वो एक बड़ी ही इलॉजिकल पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं जाती तौर पर पावर में रहने के लिए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अब ऑनलाइन आने से पहले, ऑन एयर आने से पहले मैं आपको कह रहा था कि इसको, इजराइल को बहुत सख्त नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वहां से जो कैपिटल है उसका फ्लाइट हो रही है, दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, क्योंकि लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उनका बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। उनकी जो जीडीपी के ऊपर खर्चाजात हैं वो 3 गुना बढ़ चुके हैं। अमेरिका जितना उनको इमदाद दे रहा है उसका कोई खातिर खा उनको फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए कि जंग जारी है और उनके जीतने की कोई खास उम्मीद नहीं है। माजी में उनके जितने भी उन्होंने जंगें लड़ी हैं वो 1 महीने की रही हैं, लेकिन अभी 1 साल गुजरा है और उनको नजर नहीं आ रहा कि आइंदा क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि इजराइल की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको बताना चाहिए कि इजराइल अभी 4 फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। गाजा में लड़ रहा है, वेस्ट बैंक में लड़ रहा है, लेबनान में लड़ रहा है और साथ ही जो गोलान हाइट्स है वहां पे भी जंग लड़ रहा है। तो वो फुली तरह मेरे ख्याल में वो अभी इनकी वो थक गए होंगे और उनके खर्चे इतने हो गए कि मेरे ख्याल में मजीद इस जंग को अगर वो टूल देते हैं तो वो अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे। और वो तो नज़र भी आ रहा है। अल्मास हैदर नकवी साहब, हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने खिताब में, जहाँ हम बात करते हैं बहुत सारे दूसरे मसाइल की, मौसमी तब्दीली हो, दहशतगर्दी हो, वहाँ पर एक कर्जा जाती निज़ाम है और उसमें 100 से ज़्यादा ऐसे ममालिक जो तरक्की वज़ीर ममालिक हैं और वो उस शिकंजे में जकड़े हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इसका जिक्र किया कल कि उनकी सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कर्जा लेकर ही कर्जा पे ऑफ कर रहे हैं और इस निज़ाम से निकल नहीं रहे। अब चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में, दहशतगर्दी हो, महरूमियाँ हों, फिर करारदादों पर अमल दरामद ना होना हो। वज़ीर-ए-आज़म ने इस चीज़ का जिक्र किया कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार है, उसको रिवाइव होना चाहिए। और भी बहुत सारे ममालिक ने आवाज़ उठाई। तुर्की की जानिब से मुतालबा किया गया, रशिया की जानिब से मुतालबा किया गया, ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस बात को तस्लीम किया। समझते हैं कि ये ऐसा वक्त है, पाकिस्तान की जानिब से जो मुकदमा पेश किया गया है वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। पाकिस्तान, हमारे जो सफारती अहदाफ थे वज़ीर-ए-आज़म हासिल करने में कामयाब हुए हैं। देखिए, मजमूई तौर पे तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो भरपूर अंदाज में रखा, लेकिन जो स्पेसिफ़िकली जिसकी तरफ आपने निशानदेही की कि उन्होंने इसका जिक्र किया कि 100 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं कि जो डेट ट्रैप का शिकार है, ये बहुत अहम इस एतबार से है कि उन्होंने स्पेसिफ़िकली जिक्र किया कि सबका जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिवालिया हो गया है। स्पेसिफिकली जब हम ट्रेड रिजीम्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी रिजीम्स की बात करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को के साथ जो रवैया है डेवलप कंट्रीज़ का, वो बहुत ह्यूमिलेटिंग है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि महरूमियाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत बढ़ गई हैं और वो जो अहदाफ हैं SDGs के वो पूरे नहीं हो पाए। जी, ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमारा जो नुक्ता नज़र है वज़ीर-ए-आज़म ओवरऑल अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के हवाले से, हम अमन मिशंस का भी हिस्सा हैं जी, उसमें हमारे अफ़गानिस्तान को लेकर जो वज़ीर-ए-आज़म ने जिक्र किया, अफ़गानिस्तान के साथ भी जो जनरल साहब से हमने सवाल किया था कि वो हम बातचीत करते रहे हैं, उन्हें बार बार उनके साथ ये कहते रहे कि अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। तो अब हमें आलमी सतह पर ये कहना पड़ा है। जी, नहीं, ये बहुत अहम है। देखें, प्राइम मिनिस्टर का जो अफ़गानिस्तान के ऊपर मौक़िफ़ था उसके 2 पहलू हैं। एक तो उन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसकी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 300 बिलियन जो फ्रीज़ड है उसको डिफ्रीज़ किया जाए ताकि जो अफ़गानी हैं जो मुतासिर हो रहे हैं, ये उनके पैसे हैं उनको मिलने चाहिए। एक तो ये उसका पहलू था। दूसरा पहलू जो है वो यकीनन उन्होंने उसकी तरफ निशानदेही की कि पाकिस्तान जो कि विक्टिम है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है वो
کلیئرلی ایک نہیں کئی ایویڈنس جو ہے وہ پاکستان ان کو دے چکے ہیں کہ یہ افغان ہے اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی مطلب ان تنظیموں کو انہوں نے نام لیا. ٹی ٹی پی کا ذکر کیا, انہوں نے القاعدہ کا ذکر کیا, انہوں نے داعش کا ذکر کیا, مجید برگیڈ کا ذکر کیا, بی ایل اے کا ذکر کیا, بی ایل اے کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو اسپیسیفک انہوں نے تنظیموں کا نام لے کے واضح طور پہ بتایا کہ یہ تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گرد کری. اور یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ جو نیبرز ہیں اور دوسرے ملک بھی اس سے متاثر ہو پوری سکتے دنیا کے لیے خطرہ یہ وارننگ امپورٹنٹ تھی. وزیر اعظم نے یہ اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ اس سے یہ مت سمجھے کہ صرف پاکستان ہی متاثر ہوگا, اس سے دنیا بھی متاثر ہو سکتی ہے. اور انہوں نے جو عبوری حکومت سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت جائز یہ جو مطالبہ ہے کہ آپ نے وہ جو کمٹمنٹس دوحہ ایگریمنٹ کے تحت کی ہیں آپ اس کو فلفل کیجیے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جنرل صاحب سر, جس انداز میں وزیر اعظم نے اور وزیر اعظم کی پوری ٹیم نے محنت کی اس دورے پر, چاہے وزیر اعظم کی سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہوں یا مباحثوں کا اہتمام ہو جس میں انہوں نے نقطہ نظر رکھنا ہو, یا کل کا ان کا خطاب ہو, یا پھر اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے دوران پاکستانی وفد کا وہاں سے واک آؤٹ کر جانا ہو, واضح پیغام دینے ہو دنیا کو کہ ہم امن کے ساتھ ہیں, دہشت گردوں اور دہشت گردی کے ساتھ نہیں ہیں. اوور آل پاکستان کی کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے جو اس دورے کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ملی ہے؟ دیکھیں کہ پاکستان اس موقع کے اوپر جو کچھ ٹھیک ہے جنرل صاحب, کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہیں, آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. علماء صاحب, یہی چیز اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ پاکستان کے وفد نے جس طرح سے بائک آؤٹ کیا, ان کی بات نہیں سنی اور وہاں سے وہ چلے گئے, تو پاکستان نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم اگر یہ بات کرتے ہیں امن کی تو یقینی طور پہ ہم امن کے ساتھ ہیں, اور جو بھی ملک دہشت گردی یا اس کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہیں, چاہے وہ بھارت ہی کیوں نہ ہو یا اسرائیل یا کوئی اور. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست ان کا ایک ڈپلومیٹک جیسچر تھا. آپ جیسے ہی پرائم منسٹر کی اسپیچ ختم ہوئی اور اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم آئے نیتن یاہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور جو پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا انہوں نے واک آؤٹ کیا وہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا صرف پاکستان نہیں, ایک سفارتکاروں کی ایک بڑا گروہ جو ہے وہ اسے واک آؤٹ کر گیا, اسمبلی کے سیشن سے واک آؤٹ کر گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اسرائیل کے موقف کو سننا بھی نہیں چاہتی. ٹھیک ہے. واٹس ایور وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ جو جھوٹ اور جو سفاکیت آپ نے دیکھی ہے غزہ کے اندر اور اب جو بیروت کے اندر کر رہے ہیں, لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. انٹرنیشنل کمیونٹی جنگی جرائم ہیں, اس کو ایکسیپٹ نہیں. جنرل صاحب, آپ اگر ہمیں سن پا رہے ہیں سر, آپ پلیز بات کنٹینیو کیجیے گا. جی, تو میں عرض کر رہا تھا, دیکھیں کہ 2025 میں پاکستان یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا نان پرماننٹ ممبر بنے گا, جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور پاکستان کو میرے خیال میں یہ احساس تھا کہ اس وقت جو کچھ ہم کہیں گے تو ہماری ایک اوپینین ایک گلوبل اوپینین کے طور کے اوپر سنی جائے گی. لہٰذا باقی جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ اور پیس انفورسنگ آپریشنز کو, جس میں پاکستان دنیا میں ابھی تک نمبر 1 پوزیشن کے اوپر ہے, اس کو مزید ریفارم کرنے کی اور اس کو بہتر بنانے کی بات کی. انہوں نے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے ایفیکٹس کے بارے میں بات کی, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حالانکہ پاکستان صرف 1% ان کا جو ہے اس کی کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج میں, لیکن پاکستان بلینز آف ڈالرز کا نقصان اٹھا رہا ہے. اس لیے دنیا کو اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے. ہتھیاروں کی دوڑ کو روکنے کی انہوں نے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اشارہ تھا, کلیئر اشارہ, کہ مغربی دنیا انڈیا کو یہ موقع دے رہی ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو اتنا بڑھائے, خصوصاً نہ صرف کنونشنل ویپنز کو بلکہ نیوکلیئر ویپنز کو بھی, کہ پاکستان اس بات پہ مجبور ہو جائے کہ وہ اس دوڑ میں شامل ہو. لیکن پاکستان جو ہے ایسا نہیں کرے گا, اور وہ اپنی منیمم
जो डिटरेंस लेवल है उसके ऊपर कायम रहेगा, लेकिन इसकी वजह से दुनिया के अमन को खतरात जो है ना बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने, मैं डिसइंसेंटिव्स का जिक्र कर रहा था मिडिल ईस्ट पे पीस के लिए, तो उन्होंने ट्रेड और इकोनॉमिक सैंक्शंस का अगेंस्ट द इजरायली रजीम की भी बात की थी। और मैं समझता हूं कि उसमें जो ओआईसी का एक रोल बनता है कि अगर बिल्कुल मुख्तलिफ तंजीमों के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने जिक्र किया। जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, आप दिफाई तज्ज़ियाकार और आज़म के दौरे न्यूयॉर्क के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियोज़ में। अलमास हैदर नकवी साहब और आपने भी बात की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस दौरे के हवाले से। अभी इस पर बात होगी क्योंकि वज़ीर आज़म ने अभी और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हमने अहाता करना है और उस पर वज़ीर आज़म ने जिक्र किया। ख़ास तौर पर अगर हम अफ्रीका में होने वाली दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद तनाज़ात के ख़ात्मे के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने उसका जिक्र किया है। पाकिस्तान अमन चाहता है, सिर्फ अपने मुल्क में, अपने खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। स्टे विद अस।